أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم. اس سورہ شعراء کی آیت نمبر 88 اور 89 ہے، 88 اور 89. ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے: جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، مگر جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آئے گا. حضرت گرامی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا چل رہی ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو یہاں پر ذکر کیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ پورا واقعہ بڑی عبرت ہے اس کے اندر، اور بڑی نصیحتیں پنہاں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں بڑی سیکھ ملتی ہے، اور یہ دعائیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہیں اس کے اندر بھی بے پناہ معنویت پوشیدہ ہے. فرمایا کہ وہ دن، وہ قیامت کا خوفناک دن، وہ بھیانک دن، جس دن کوئی کام نہ آئے گا، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولادیں کام آئیں گی. آدمی اپنی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. زندگی کی یہ قیمتی لمحے جو اللہ رب العزت نے اسے عطا کیے ہیں، اس زندگی کے قیمتی لمحات کو ضائع کر دیتا ہے اپنی اولاد کے لیے، مال کو جمع کرنے کے لیے. پیسے کی حرص میں وہ بھاگا بھاگا پھرتا ہے، اور اپنی اولاد کے فیوچر کو بہتر بنانے کے لیے، ان کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ہر چیز تج کر دیتا ہے، ساری راحتیں قربان کر دیتا ہے. اور بس ایک جنون ہے جو اس کے اوپر طاری ہے کہ پیسہ آئے، کہیں سے پیسہ آئے، کسی طرح سے پیسہ ملے. روپیے پیسے کی یہ ہوس اسے ہر چیز سے بے نیاز کر دیتی ہے. اب نہ اسے اپنے رشتہ داروں کا کوئی باقی رہ جاتا ہے، نہ رشتہ داروں کی کوئی فکر ہے، نہ ان کے حقوق کی ادائیگی کی کوئی فکر ہے، نہ ماں باپ کی فکر ہے، کسی چیز کی فکر، خود اپنے آپ کی بھی فکر نہیں کرتا. بس پیسہ ملنا چاہیے، دولت کمایا، بڑا سا گھر بنا لیا، کاریں ہو گئیں، کوئی عہدہ منصب بھی حاصل ہو گیا، بینک بیلنس اچھا سا ہو گیا، اولاد کی طرف متوجہ ہے، اولاد بھی پڑھ رہی ہے، اس نے بھی بہت چیزیں حاصل کر لی، بڑا عہدہ منصب حاصل کر لیا، خوشحال زندگی. لیکن تو نے کیا کیا؟ کیا ملا تجھے؟ اس دنیا سے جب تمہارے جانے کا وقت آیا تب تمہیں پتا چلا کہ ہمارے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، ہم تو خالی ہاتھ یہاں سے جا رہے ہیں، نامہ اعمال تو ہمارا خالی ہے، اس کے اندر تو نیکیاں ہیں ہی نہیں. یہ جو زندگی تھی، جس زندگی کے قیمتی لمحات میں ہمیں نیکیاں جمع کرنی چاہیے تھی، آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے تھی، اس دنیا کے اندر نیکیوں کی شکل میں ہم کو یہ ہیرے جواہرات کام جمع کرنے چاہیے تھے، تاکہ جب ہم اگلی دنیا میں جائیں اور وہاں پر یہ نیکیاں کا سکہ چلتا ہے، وہاں پر یہ نیکیاں ہمارے کام آئیں. وہاں پر وہ پہنچے گا اور کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ جمع کیا ہوتا، کچھ اکٹھا کیا ہوتا. یہاں تو خالی ہے. جو دولت ہم نے کمائی تھی وہ تو دنیا میں رہ گئی، جو عہدہ منصب ہم نے حاصل کیا تھا وہ تو دنیا میں رہ گیا، جو پراپرٹی ہم نے بنائی تھی وہ تو دنیا میں رہ گئی. جن اولاد کے لیے ہم نے ساری محنت کی، وہ اولاد تو ہمیں پلٹ کر پوچھتی بھی نہیں، وہ اولاد تو ہماری فکر تک نہیں کرتی، مرنے کے بعد ہمارے لیے مغفرت کی دعا تک نہیں کرتی. سب اپنی اپنی زندگی میں گم ہیں، سب اپنے آپ میں گم ہیں. بہت ہی یہ آیت ایسی ہے جو چونکا دینے والی آیت ہے، اور ہم سب کو اپنا جائزہ لینے پر مجبور کرنے والی آیت ہے. ہم ایک لمحے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں، خالی ذہن ہو کر بیٹھے، سوچیں، تھوڑا اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم اپنی عمر کس قدر، ہماری عمر گزرتی جا رہی ہے، اور ہمیں کیا پتا کہ ہماری عمر کا کتنا لمحہ باقی ہے، ہماری عمر کا کتنا حصہ باقی رہ گیا ہے، ہمیں نہیں پتا ہے. جو عمر ہماری گزر چکی ہے اس کی طرف نگاہ ڈال کر دیکھیے، کتنی نیکیاں تم نے جمع کر لی ہیں، کتنے نیک کام کر لیے ہیں، زندگی کیسی گزر رہی ہے. کیا یہ وہی زندگی ہے جو اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق ہے، یا ہماری زندگی اسی دنیا کے اندر بسر ہو رہی ہے، اور جو دنیا کے جو رسم و رواج ہیں، قوانین ہیں، یہاں کی چیزیں ہیں، یہاں کے مطابق بس ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں. لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہیں گے. ذرا سوچ کر دیکھیے.
اپنی زندگی کے لمحات سے ہم نے کیا فائدہ اٹھایا ہے؟ جس کے لیے ہم کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کوئی کام نہ آئے گا، کوئی کام نہ آئے گا۔ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ فلاں کو فلاں جنت مل رہی ہے، اونچی اونچی جنتوں کے اونچے اونچے درجے مل رہے ہیں، فلاں کو مل رہے ہیں، فلاں کو مل رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جن کو ہم گھٹیا سمجھا کرتے تھے، جن کو ہم بیکار سمجھا کرتے تھے، ان کے لیے بڑی بڑی جنتوں کے فیصلے ہو رہے ہیں، اعلیٰ درجے کی جنتیں ان کو مل رہی ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تو نام اعمال نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول جس کے پاس پیسہ نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو، وہی مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مفلس تو وہ ہے جو بہت نیکیاں لے کر آئے گا لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کے اوپر بہتان لگایا ہوگا، اور اللہ اس کی نیکیوں کو لے کر اس کو دے دے گا، خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ ذرا ہم اپنے آپ پر غور کر کے دیکھیں، وہ لوگ جو نیکیاں کر رہے ہیں وہ غور کر کے دیکھیں کہ ہم اپنی نیکیوں کو ضائع تو نہیں کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو نیکیاں کر ہی نہیں رہے ہیں وہ سوچیں کہ ہم تو اپنی پوری زندگی برباد کیے دے رہے ہیں۔ جن کے پیچھے ہم اپنی زندگی برباد کیے دے رہے ہیں، کیا وہ ہمارے کوئی کام آئیں گے؟ کل جب ہم اللہ کے ہاں کھڑے ہوں گے تو کیا کوئی آئے گا جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت میں داخل کرا دے؟ کوئی نہیں ہوگا، کوئی کام نہیں آئے گا، تمہاری کوئی سفارش نہ کرے گا سوائے یہ کہ اللہ جس کو اجازت دے سفارش کرنے کی۔ اور وہ بھی اگر تمہیں اتنے اچھے ہوگے، تمہارے اندر تقویٰ ہوگا، تمہارے اندر توحید ہوگی، تمہارے اندر نیکی ہوگی، تو اللہ کہے گا کہ فلاں سے کہ جاؤ تم اس کی سفارش کرو۔ ورنہ اگر کفر اور شرک بھرا ہوگا، اللہ کی ناراضگی ہوگی، تو کوئی آگے نہیں بڑھے گا ہماری سفارش کے لیے۔ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، کون ہے جو اس کی سفارش کے لیے آگے بڑھے؟ حضرت ابراہیم کی بھی ہمت نہ ہوئی۔ نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کے لیے سفارش کی، اللہ نے ان کو ڈانٹ دیا، منع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے صاف صاف کہہ دیا گیا کہ ہرگز نہیں، تمہارے باپ کی مغفرت نہیں کی جا سکتی جو شرک پر مرا ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کرے سوائے یہ کہ جس کو خود اللہ اجازت دے کہ چلو تم سفارش کرو۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ شخص جس کے اوپر اللہ لعنت کرے، جس کے اوپر اللہ ناراض ہو، کیا اللہ تعالیٰ کہے گا کہ چلو اس کی سفارش کرو؟ آج ہم کو اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے لمحات، جو ہمارے قیمتی اوقات ضائع ہو رہے ہیں، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اللہ کو کتنا خوش کیا، ہم نے اللہ کے نبی کے مطابق کتنی زندگی گزاری، کتنی سنتوں پر عمل کیا، حرام کاری سے کتنا بچے ہم، گناہ کے کاموں سے ہم کس قدر بچ رہے ہیں، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا گیا یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن جس دن مال کام نہ آئے گا اور جس دن اولاد کام نہ آئے گی۔ یہ دنیا میں جمع ہوا مال یہیں رکھا رہ جائے گا۔ یہ اولادیں جن کے لیے ہم اپنا سب کچھ چھوڑ رہے ہیں، جن کے لیے ہم نے حرام کمانے تک کی پرواہ نہ کی، وہ ہماری اولادیں ہمارے کام نہ آئیں گی۔ اللہ نے فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آئے گا، کامیاب کون ہوگا؟ اللہ کی نعمتوں کا حقدار کون ہوگا؟ اللہ کے انعام کا حقدار کون ہوگا؟ اللہ کی بنائی ہوئی جنت کا حقدار کون ہوگا؟ اعلیٰ قسم کی جنتیں، جہاں پر شہد اور دودھ کی نہریں ہوں گی، جہاں پر مشک کی زمین ہوگی، جہاں پر اعلیٰ قسم کے مکانات ہوں گے، جہاں پر عالی شان قلعے ہوں گے، مکانات ہوں گے، ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، جہاں پر ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر خیال آیا۔ وہ جنتیں بٹ رہی ہوں گی، کس کو ملیں گی وہ جنتیں؟ اللہ نے فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو پاک دل لے کر آئے گا، جو صاف دل لے کر آئے گا، وہ دل جو کفر سے پاک ہو، وہ دل جو شرک سے پاک ہو، وہ دل جو بدعات سے پاک ہو، وہ دل جو بغض سے پاک ہو، کینے سے پاک ہو، عداوت سے پاک ہو، نفرت سے پاک ہو، کھوٹ سے پاک ہو، غلط کاریوں سے پاک ہو، گناہوں سے پاک ہو، جرائم سے پاک ہو، وہ دل جو اللہ کی محبتوں سے لبریز ہو، وہ دل جو تقوی سے بھرا ہوا ہو، وہ دل جو نور ہو، جس پر ایمان کا نور ہو، توحید کا نور ہو، وہ ایسا شخص، ایسا دل لانے والا، وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہوگا، اللہ کی بڑی بڑی جنتوں کا وہ حقدار ہوگا۔ کامیاب یہی انسان ہے۔ آج ہم کو اپنا جائزہ لے کر اس جنت کے لیے فکر کرنی ہے جس کو اللہ نے فرمایا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، آؤ اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کرنے والوں، آؤ اس میں مقابلہ کرو۔
اللہ کی بڑی بڑی جنتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اعلیٰ قسم کی جنتوں کو حاصل کرنے کے لیے، فردوس بری کو پانے کے لیے آؤ، اور مقابلہ کرنے والوں اس میں مقابلہ کرو، آؤ اس میں اپنا جوہر دکھاؤ، آؤ اس میں اپنی طاقت اور قوت دکھاؤ، آؤ اس میں اپنے وقت کو صرف کرو، اللہ کے رضا حاصل کرو، دل کو پاک کرو، توحید کا علم حاصل کرو، شرک سے دور رہو، اللہ کے نبی کی اتباع کرو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی اطاعت کر لی، اس کے رسول کی اطاعت کر لی، وہ کامیاب ہو گیا، بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، تم کو اپنی جنت میں داخل کر دے گا، تم کو جہنم سے بچا لے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ شیطان مردود ہم کو دھوکے میں نہ ڈالے، یہ دنیا ہم کو دھوکے میں نہ ڈالے، یہ رشتوں کے کھلونے جو ہم کھیلتے ہیں یہ ہم کو دھوکے میں نہ ڈالیں، ان کے لیے ہم اپنی عاقبت کو خراب نہ کریں، اپنی آخرت کو خراب نہ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، ان کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ وہ طریقہ جو اللہ نے ہمارے نبی کو بتایا ہے کہ اے نبی تم جاؤ اور لوگوں کو خبردار کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ اس طرح سے زندگی گزار کر آؤ، تب ہم تم کو اپنی رضا دیں گے، تم کو اپنی جنت میں داخل کریں گے، تم کو جہنم سے دور کر دیں گے۔ ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، ہمیں اللہ کی بات ماننی ہے، ہمیں اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو غنیمت سمجھنا ہے، جو زندگی گزر چکی اس پر توبہ کرنی ہے، اور جو زندگی باقی ہے اس میں نیک کام کرنے ہیں، نیکیاں اکٹھی کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔